ترتیل کا سبق، ترتیل کا مقصد اور اس کے اصول۔ نمبر 1 آہستہ رفتار سے پڑھنا، نمبر 2 اونچی آواز سے پڑھنا۔ آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، وہ کیا ہے، تاکہ غلطی کو سمجھ سکوں میں، اپنی غلطی کو۔ سب سے بڑا کام ہے، ایک ہے کہ آپ کا ساتھی جو سن رہا ہے وہ غلطی سمجھ رہا ہے، ایک یہ کہ آپ پڑھتے پڑھتے غلطی ہوتی ہے اور آپ خود سمجھ آتے ہیں، نہیں رک گئے خود۔ بہت بڑا کمال ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے، اور اس کو پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ، آڈیو ریکارڈنگ کریں، اپنی آڈیو ریکارڈنگ کر کے سنیں، ویڈیو ہو آڈیو، اپنی ریکارڈنگ کر کے سنیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ شیشہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کمال ہے اپنی غلطی کو محسوس کرنا، غلطی کو سمجھنا، ورنہ آج کل ہر ایک دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اپنی غلطی کو نہیں پتہ چلتا۔ اس کی فکر کریں، بہت بڑا کام ہے، اور جس کو یہ کمال حاصل ہو گیا بہت آگے جائے گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرا کمال ہے کہ دوسرے کی غلطی کو سمجھنا، پھر اس کو سمجھانا، یہ آگے پھر مختلف باریکیاں ہیں جو اساتذہ فن کو علیحدہ علیحدہ چیزیں بتائی جاتی ہیں موضوع پر۔ دوسرا کام ہے اونچی آواز سے، اس کا مقصد کیا ہے بھئی؟ غلطی کی اصلاح۔ اچھا، غلطی کی اصلاح اگر آپ اونچی نہیں پڑھیں گے، سامنے والے کو سنائی نہیں دے گا صحیح، تو غلطی کیسے نکلے گی؟ ایک تو یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ تلفظ کیسے کہتے ہیں؟ پھینکنے کو، لفظ کا معنی کیا ہے؟ تو وہ پھینکنا کب پایا جائے گا؟ جب آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ اگر آپ اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے تو پھینکنے کا مفہوم ہی نہیں پایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آج ایک جگہ میں کلاس میں پڑھا رہا تھا، تو ایک ساتھی پڑھ رہا تھا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کلکلا ہوا ہے؟ بولو بھائی۔ لیکن اس نے اپنے من کے اندر کلکلا کر لیا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کلکلا کیا ہے، آپ کو آواز نہیں آئی کلکلا کی۔ پھر پڑھ رہا ہوں، دیکھو، پھر اس نے، میں نے قریب بلایا، میں نے کہا اونچی پڑھو، پھر کہتا ہے وَيَقْطَعُ یہ اتنی کلکلا ہوا، بس اس کو اپنے آپ کو پتہ چل گیا۔ جب تک آواز کلکلے کے باہر نہیں آئے گی، اس کی ادائیگی صحیح، کلکلا کیسے صحیح ہوگا؟ وَيَقْ کیسے؟ یہ وَيَقْطَعُ یوں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا، اونچی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ اونچی آواز سے کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تلفظ صحیح ہوگا، تلفظ۔ شاباش، آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، لام پر کلکلا نہ ہو، الہاکو پیش پر ہونٹ گول کر کے معروف ادا کرنا، تا کی شد کا ٹھہراؤ، تکاثر تا پر توجہ، سین سے بدل کر لہن جلی نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، اور آ کو پھر پڑھیں گے سورو، اور آ پہ کلکلا نہ ہو۔ الہاکم التکاثر، گول کریں، ہونٹ گول نہیں کر رہے بھائی، ٹنڈے بھائی جی۔ حتی، ہا پر توجہ، حتی نہ ہو، کیونکہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حتی کہ یہ بات ہوئی، تو حتی کہ نہیں، قرآن میں کیا ہوگا؟ ہاں، تو اس کو نوٹ کیجئے گا، لینگویج کی غلطی ہے، کون سی؟ ہاں، ہماری زبان کی غلطی ہے، اور جب قرآن میں غلطی وہ ہوتی ہے تو ہمیں پھر محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، بہت باریکی کی بات ہے، توجہ، نوٹ کیجئے گا اس کو۔ حتی، زور زا ہے، اور آ پر کلکلا نہ ہو، زورو زور، را کو پر پڑھیں گے، زور تمل، لام پر کلکلا نہ ہو، مقو مقو نہ ہو، ہونٹ گول نہ ہو موٹے حرف پر، مقو بیر ملائیں گے تو را پر پڑھیں گے، وقف میں را بریک ہوگی۔ حتی زرتم
المقابر زرتم شاباش. کلا لام کی شد کا ٹھہراؤ، الف مدہ، سو واولین ہونٹوں کو گول کر کے معروف ادا کرنا ہے، تا عین پر قلقلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، توجہ، آگے بھی وہی آیت ہوگی. ٹھیک ہے، آیت کے بعد آپ چلیں گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. شاباش. تو یہ عین کا خیال رکھنا، دونوں جگہ چکا تھا اس لیے میں نے اکٹھا پڑھ لیا. تا عین پر قلقلہ نہ ہو اور جھٹکا بھی نہ لگے، حمزہ نہ بن جائے. کلا لام کی شد کا ٹھہراؤ. اس میں دو طرح کی بسوں کا شد چھوٹ جاتی ہے یا لام کے بعد الف چھوٹ جاتا ہے. کلسو کللو تعلمون پڑھ جاتے ہیں، کل نہیں کلا. آگے کیا ہے؟ کلا وہ تو نہیں کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا. جی لاؤ یہاں پر پھر واولین ہے، تعلمون عین پر قلقلہ نہ ہو. جی علم یہاں پر بھی لینگویج کی غلطی ہے. علم یقین ہم کیا کہتے ہیں؟ علم یقین. اب علم عین کی جگہ حمزہ آ گیا، یقین قاف کی جگہ کاف بولتے ہوئے، تو قرآن میں یہ غلطی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا. توجہ ہو. ٹھیک ہے جی. کلا لو تعلمون علم الیقین. جی ان سب آیتوں میں جو دو آیتیں پڑھی، وقع بالاسکان اور مد عارض وقفی، یہ جو لمبا کر رہے ہیں، لمبا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد عارض وقفی. یہ آگے کیا ہے جی؟ کلا دیکھتے نہیں ہے بھائی، لتارا تا جی را کو پر پڑھیں گے، واو پر پیش ہونٹوں کو گول کریں گے. لتارا ونہا ہے جی، لتارا جی لتارا ونل نون مشدد پر غنہ. جہیم یہ بھی ہا کی جگہ ہا، اکثر غلطی ہو جاتی ہے. جہیم کیا کہتے تھے؟ جہیم نہیں ہے، کیا ہے؟ جہیم. لا ترون الجحیم. جی سا پر توجہ، سین سے نہ بدل جائے. ثم پیش پر ہونٹ بھی گول ہوں گے، معروف ادا کرنا ہے حرکت کو. میم مشدد پر غنہ. لا ترون پھر واو پر ہونٹ گول، نون مشدد پر غنہ. لا ترونہا عین ال کیا ہے بھائی؟ آئی. یہاں پر اے یہ غلطی ہو جاتی، مجہول جاہلین. عین العین الیقین. قاف کو پر پڑھنا ہے لیکن قوین نہیں کرنا، ہونٹ گول نہیں. کہاں سے پڑھنا؟ ثم لترونها عين اليقين. شاباش جی. اسی طریقے سے آخری آیت میں تھا پر توجہ. لتوس یہاں پر قلقلہ ہو جاتا ہے، قلقلہ نہ ہونے پائے، حمزہ کو واضح کرنا ہے. لتوس آلن آلن حمزے میں تسہیل ہو جاتی ہے. لتوس آلن ٹھیک ہے، پیش پر ہونٹ گول کر کے معروف ادا کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ. لتوس آلن یو واولین معروف ادا کرنی ہے. یوم ایذن ذال پر توجہ، زانہ بن جائے. یوم ایذن یوم ایذن. ذال کی نیچے تنوین، اس کے بعد کیا ہے آگے؟ عین، حروف حلقی میں سے اظہار ہو رہا ہے. یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟
کہ کلکلا ہو جاتا ہے. یومئذ عن، تو دین یہ کلکلا نہ ہو. اذن عن، جی آگے نون مشدد پر غنہ. نعیم یہ بھی ہماری لینگویج کی غلطی ہے. کسی کا نام ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعیم. کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. ہاں جی تو نعیم نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ نعیم، عین پر. جی شاباش. یہاں وقف کریں گے وقف اسکان مد عرض وقفی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. شكرا.